کا ایک لمحہ جو ہے اللہ کی بندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ نے جو اپنے محبوب کو بھیجا، اس کے محبوب نے جو ہمیں طریقہ سکھایا اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کا، اس میں کئی حکمت ہے. جو ہم نماز عید پڑھتے ہیں ایسی تھوڑی پڑھ لیتے ہیں. آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، ساری نمازیں آپ جیسی مرضی پڑھ لیں، لیکن عید کی نمازیں پڑھنے آپ عیدگاہ بھری ہوتی ہے، بڑی بڑی مسجدیں بھری ہوتی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. عام نمازوں میں آپ بچوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، عید کی نماز میں جو جہاں کھڑا ہوتا ہے جا کے پڑھتے ہیں. عام نمازوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے آ جائے، کوئی پیچھے آ جائے، کوئی اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے، کوئی اپنے آپ کو بالا تر محسوس کر کے آگے پیچھے صفوں میں کھڑا ہو. لیکن عید کا ایسا ہے کہ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. محمود آیات آپ دیکھیے کہ جب عید کی نماز پڑھ لی تو کسی ایک میں مجال نہیں ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد جب گلے لگاتا ہے دوسرے بھائی کو تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تو کالے میں تجھے گلے نہیں لگاؤں گا، تو خدا سلام بولنے والا تجھے گلے نہیں لگاؤں گا. کوئی سوال بولنے والا ہو، کوئی رکو کسر کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک اپنے بھائی کو گلے لگاتا ہے کہ تو میرا بھائی ہے. آج عید کا دن ہے، میری نبی نے اپنے غلاموں کو گلے لگایا ہے، تو میری کیا اوقات ہے؟ میں مالک ہوں، تو نوکر ہے. آزاد مل کے گلے مل لیتے ہیں. آزاد ہم کی رضا اس میں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو محبتیں بانٹتے ہیں. ہر مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور پھر فطرہ یہ صدقہ فطر دیتے ہیں. اب تو ہم مدرسوں مسجدوں وغیرہ دیگر چیزوں کے لیے جمع بھی کرتے ہیں، لوگ دیتے ہیں اپنی سہولت کے اعتبار سے. لیکن حضور کے زمانے میں صدقہ فطر کرنا گیا تو یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھنے آتے عید کی کیا حکمت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو فطرہ ہے نا، فطرہ آپ جب آ رہے ہیں، اب آپ کے گھر میں 2 4 5 افراد ہیں، ان کا فطرہ بنے گا. آپ کو پتہ ہے بندہ غریب آدمی ہے، آپ نے کا فطرہ اس کو دے دیا، وہ خوش ہو گیا، وہ بھی عید میں شامل ہو جائے. آپ نے دیکھا یہ غریب ہے، آپ نے فطرہ اس کو دے دیا، اس کو آپ نے نواز دیا. ایک راستے سے آ رہے ہیں، آپ اپنی گلی سے روز آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میری گلی میں 20 گھر بنے ہوئے ہیں، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، سب کی حیثیت آپ کو پتہ ہے. لیکن حضور علیہ السلام کا قربان جائیے، کہا کہ عید کی نماز کے لیے آؤ تو راستے بدل کے آؤ اور جاؤ، تاکہ پتہ چلے اگر تم اس گلی سے آ رہے ہو تمہیں کوئی غریب نظر نہیں آ رہا، دوسرے راستے سے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس گلی میں کوئی غریب مسکین ہے، اس کو نماز سے ہو چلے جاؤ. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے واپس جاتے ہیں تو راستے میں سب سے ملتے ہوئے جاتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہوئے جاتے ہیں، ہر ایک کو سینے لگاتے ہوئے جاتے ہیں. پھر جا کر قبیلوں کے سرداروں سے ملاقات کیا کرتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا انداز ہے. تو پیارے اسلامی بھائی، خوشیاں بانٹنا یہ مسلمان کا کام ہے، نفرتیں دور کرنا یہ مسلمان کا کام ہے، غریبوں کا مسکینوں کا خیال رکھنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، یہ ہمارے رب کا پیغام ہے. عید کا یہی پیغام ہے. عید خالی نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. عید اپنے آپ کو اگر آپ خود بد سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے 10 سوٹ بنائے ہیں، تو آپ کے محلے میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے ایک بھی نہیں بنایا ہوگا. آپ 9 بنا کے اس کو بتا دیں. آپ نے 4 بنائے ہیں، آپ 3 بنا کے اس کو دے دیں. آپ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے رشتے داروں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے مسکینوں کے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور یہی حقیقی خوشی ہے. اور آپ یقین جانیے جن لوگوں کے بچے نہیں ہوتے، جن لوگوں کے بچے نہیں ہوتے، یا جو دنیا میں اکیلے ہوتے یا بہن بھائی ہوتے، بہت سندر ہوتے، دوسرے ملکوں میں ہوتے، تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یتیم خانوں میں چلے جاتے ہیں، اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جہاں ان کو ملتے ہیں، وہ جا کر یہ یقین جانیں کہ جب آپ اپنی خوشیاں دوسروں سے بانٹتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ